Assalamu alaikum viewers. First of all, I'll say welcome to all of you on my YouTube channel Learn English with Shehbaz Gul. First of all, آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں. بٹن آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تاکہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو بناؤں وہ آن ٹائم آپ اس کو دیکھ سکیں اور لائک بھی کریں. اینی ویز اس سے پہلے میری فرسٹ ویڈیو میں نے اسپیکنگ انگلش کے حوالے سے بنائی تھی جو کہ آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں. تو بیسکلی میں نے اس چینل کو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو انگلش لینگویج کے لرنرز ہیں ان کو جو ایشوز آتی ہیں انگلش کے حوالے سے اس کے حوالہ سے اسٹوڈنٹس کی انسسٹ پہ میں نے یہ یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے کہ میں ان کو آن لائن طور پر یا آپ کہہ لیں تھرو دا انٹرنیٹ ان کو گائیڈ کر سکوں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سولو کر سکوں. اسپیشلی جو گریجویشن کے اور ماسٹرز لیول کے انگلش کے حوالہ سے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایم فل تھیسس کے حوالہ سے, اس کے لیے یہ چینل جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. تو مائی فوکس واز آن انگلش لینگویج. لیکن بہت سے دوستوں نے, کلیگز نے, اسٹوڈنٹس نے مجھے ریکویسٹس کی کہ سر آپ کچھ جنرل لیکچرز بھی جو ہیں وہ ڈیولپ کریں, کچھ جو لٹریری بکس ہیں یا انسپائرنگ بکس ہیں ان کا ریویو بھی کریں تاکہ جو جنرل آپ کہہ لیں کہ ریویورز ہیں وہ بھی اس چینل کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گین کر سکیں. تو اس حوالہ سے میرا آج کا جو لیکچر ہوگا وہ جنرل ہے اور میں نے ایک انسپائرنگ بک جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے جس کو میں آج ریویو کروں گا. اور یہ بک نہیں ہے بلکہ ایک ماسٹر پیس ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جس کو ہم ریویو کریں گے. تو ہماری جو بک ہے آج کی وہ ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو بیسیکلی یہ جو بک ہے یہ لکھی ہے اسٹیفن رچرڈ کووے نے. ابھی اسٹیفن رچرڈ کووے جو ہے ہی از ناٹ اے آرڈنری مین, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. جتنے بھی سکسیزفل بزنس مین ہیں ہماری صدی کے 2012 سے پہلے, بیکاز ہیز ڈیتھ واز ان 2012 ہی واز ڈائٹ. تو اس سے پہلے جتنے بھی جو گروز ہیں بزنس کے یا ڈفرینٹ جو کمپنیز چلا رہے ہیں, فرمز چلا رہے ہیں یا پروفیشنلسٹس ہیں, وہ اس کو گرو مانتے ہیں. کیوں گرو مانتے ہیں؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے جو کیا ہے یہ اس کی کتاب آپ جب ریویو کریں گے ہم تو آپ جان جائیں گے کہ اس نے ایسا کیا پیش کیا ہے کہ اس کی کتاب بیسٹ سیلر بک رہی ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس. سب سے زیادہ جو بکس کی کاپیز جو ہے وہ سیل ہوئی ہیں. تو ایسا کیا تھا کہ آج بھی یہ کتاب جو ہے بلینز آف ریڈرز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور انسپائر ہو رہے ہیں اینڈ دے آر بیکمنگ افیکٹو پیپل بن رہے ہیں. تو بیسکلی تو ٹائٹل اس کا ویری سگنیفیکنٹ ہے کہ اس میں یہ ہمیں سکھائے گا کہ اگر ہم نے افیکٹو بننا ہے, مؤثر بننا ہے, تو اس کے لیے ہمیں 7 ہیبٹس جو ہیں وہ کریٹ کرنا پڑیں گی. تو اس بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں گا کہ جو بک رائٹنگ ہوتی ہے اٹس ناٹ ویری ایکچولی چائلڈس پلے اور ویری ایزی ٹاسک, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس نے کتاب لکھنے سے پہلے کیا کیا تھا, اس نے 1776 سے امریکہ میں جتنی بھی بکس پبلش ہوئی تھی سکسیس کے حوالہ سے, فیوچر بلڈنگ کے حوالہ سے, یہ انسپائرنگ جتنی بھی بکس تھی اس کو اس نے ریویو کیا, ان کو اسٹڈی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس مین تھے سکسیزفل تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 سینچری کے آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی لائفز کو, ان کی بایوگرافیز کو پڑھا کہ وہ کیسے سکسیزفل پیپل بنے ہیں. اور جتنا بھی سکسیس ورک جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 100 ایئرز بنتے ہیں یہ, بلکہ 200 ایئرز بنتے ہیں. اس کو اس نے پڑھا کہ اس میں کیا فوکس کیا جاتا ہے. تو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ریسرچ کے جو ریزلٹ تھے وہ بڑے امیزنگ قسم کے آئے. اس نے نوٹ کیا کہ لاسٹ 50 ایئرز میں, یعنی 50 سال پہلے جب یہ بک پبلش ہوئی تھی 1992 میں, تو اس سے پچھلے 50 سالوں میں جتنے بھی کتابیں پبلش ہوئی ہیں سکسیس ورک کے حوالہ سے, ان تمام میں پرسنالٹی ایتھک کو فوکس کیا ہوا تھا. جتنی بھی بکس تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پرسنالٹی کو کیسے گروم کیا جا سکتا ہے. تو اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ وہ جتنی بھی 50 ایئرز کے ڈیوریشن میں اسپین میں آپ کہہ لیں جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں جنہوں نے پرسنالٹی ایتھک کو فوکس کیا گیا ہے جن بکس میں, تو وہ کوئی اتنا آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے. اس نے کہا کہ پرسنالٹی ایتھکس سے زیادہ ویلیویبل جو ہے وہ کریکٹر ایتھکس ہوتی ہے.
अब पहले हम इसको समझते हैं कि पर्सनैलिटी एथिक क्या होती है और करेक्टर एथिक क्या होती है। तो पर्सनैलिटी एथिक का मतलब होता है कि हाउ टू अपीयर, आप कैसे अपीयर हो रहे हैं लोगों के सामने। पर्सनैलिटी एथिक्स वाली बुक्स आपको सिखाएंगी आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है, आप लोगों के साथ मैनर्स कैसे रखने हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। तो इट मीन्स हाउ टू अपीयर जो है वो फोकस होता है पर्सनैलिटी एथिक्स का। जबकि करेक्टर एथिक्स में जो है हाउ टू बी, आपको कैसे होना है उसको फोकस किया जाता है। कैरेक्टर ट्रेट्स जो है आपने जो अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करनी है उसको फोकस किया जाता है। तो आप दोनों को कंपेयर करें तो कैरेक्टर एथिक्स ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि आपको जेन्युइन बना रही है, आपको रियल बना रही है, आपको एक आपका करैक्टर डेवलप कर रही है। जबकि पर्सनैलिटी एथिक्स सिर्फ आपको आर्टिफिशियल बना रही है, आपको डबल फेस्ड बना रही है कि आपने कैसे अपीयर होना है। तो इस हवाला से इसके वर्क की यूनिवर्सैलिटी की एक वजह ये भी है कि इसने अपने इस वर्क को कैरेक्टर एथिक्स के हवाला से जो है वो फोकस किया है। जी हमें जस्ट ये नहीं बनाना चाहता कि हम बस लोग हमारे बारे में कहें कि जनाब बड़ा वो एक अच्छा पर्सन है, मैनर्ड है, सक्सेसफुल है, जस्ट ये नहीं है, बल्कि वो हमें रियल कैरेक्टर्स जो हैं वो जो ट्रेट्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप करना चाहता है। और बहुत टफ होता है कि आप कोई रिसर्च करते हैं, आप 200 ईयर्स के वर्क को रिसर्च कर रहे हैं, आप हंड्रेड्स जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं उस दौर के, पुराने दौर के, उनकी लाइफ को आप रिसर्च कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर आप उसको कंक्लूड करें जस्ट 7 हैबिट्स के थ्रू। सो टफ। तो इसने पूरे एक जो है आप कह लें कि समंदर को कूजे में जो है वो बंद कर दी है इस बुक की शक्ल में। तभी ये किताब जो है बहुत से लोगों की, बिलियंस ऑफ द पीपल की जो लाइव्स हैं उनको चेंज कर चुकी है। तो इस हवाला से इस बुक में हम एक तो जब आप स्टार्ट करेंगे इस बुक को तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, ये दोनों जो एक कंट्रास्टिंग आप कह लें कि आइडियाज़ हैं उसके बारे में बताएगा स्टीफन कोवे कि आपने जो है पर्सनैलिटी एथिक्स और कैरेक्टर एथिक्स में डिफ्रेंशिएट करना है। और कैरेक्टर एथिक्स जो है वो सुपीरियर होता है क्योंकि हमें जेन्युइन बनाता है, जबकि पर्सनैलिटी एथिक्स जो है वो जस्ट हमें ये ट्रेन करती है कि हमने लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे अपीयर होना है। ठीक है। तो इसी तरह इस पूरी बुक में इसने एक और फिलॉसफी दी है, इनसाइड आउट। ये सबसे पहले हमें बताएगा कि हमने इनसाइड जो है वो ग्रूम करना है। अगर हम इनरली ग्रूम हो जाते हैं, इनरली आप कह ले जो है वो हम ग्रो कर जाते हैं, तो फिर ही हम आउटसाइड तौर पे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो जस्ट आउट को फोकस नहीं करना बल्कि हमें अपने इनसाइड को भी यानी कैरेक्टर एथिक्स को भी फोकस करना है। कैरेक्टर एथिक्स को भी और पर्सनैलिटी एथिक्स को भी, जब दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको स्टीफन कोवे जो है उसकी ये एक फ़िलॉसफी जो है वो आपको नज़र आएगी। तो एनीवेज, लेट्स मूव टू अवर बुक, that is 7 habits of highly effective people. Let's start the very first habit that actually he has given us. तो इसमें सबसे पहली जो हैबिट आती है वो है बी प्रोएक्टिव। ठीक है। तो इस बी प्रोएक्टिव में भी एक हमें कॉन्सेप्ट देगा पर्सनल विजन का भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी प्रोएक्टिव जो है हैबिट जो है वो क्या है। तो इसको समझने से पहले बिल्कुल आसान से आपको पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आप इस हैबिट को जो है वो ईज़िली जो है वो सीख सके। याद रखें इसमें ये 2 कॉन्सेप्ट देगा। पहले एक देगा हमें कि जो सर्कल ऑफ कंसर्न है उसका कॉन्सेप्ट देगा, और एक देगा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का। अच्छा, अब आप गौर करना कि सर्कल ऑफ कंसर्न से क्या मुराद है। सर्कल ऑफ कंसर्न से मुराद वो तमाम चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे मौसम है, जैसे इसी तरह जो है आप कह लें इकॉनमी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिसीज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से मुराद वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी एजुकेशन है, हम एजुकेशन जो है वो गेन कर ले, हम स्किल्स जो है वो कोई गेन कर लेते हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं या हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आती हैं। तो 2 बातें दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये सबसे पहले हमें सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का बताएगा। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो तमाम जो इश्यूज़ हैं या मैटर्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। आप गरीब घर में पैदा होते हैं, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा सर्कल ऑफ कंसर्न में। ठीक है। तो सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है
اس میں یہ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. آپ غریب پیدا ہو گئے ہیں لیکن آپ نے اسکلز ڈیولپ کیے, آپ نے ایجوکیشن لی, آپ نے بزنس کو سٹارٹ کیا, آپ نے ایفرٹس کی, آپ نے محنت کی, آپ امیر ہو گئے. تو آپ نے سرکل آف انفلوئنس میں ایکٹیو رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ 2 باتیں آپ کلیئر کر لیں. اچھا, اب جو لوگ سرکل آف کنسرن کو فوکس کرتے ہیں, یاد رکھنا وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کو یہ کہے گا کہ وہ ری ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ کمپلینس کرتے رہتے ہیں کہ ہائے میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, میری سفارش نہیں تھی, ٹھیک ہے, مجھے اپرچونٹی نہیں ملی, میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو دوز پیپل آر موسٹلی کمپلینٹیوز. وہ اپنی مسٹیکس کو بھی کبھی کنسیڈر نہیں کریں گے, اپنی مسٹیکس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دے ڈو ناٹ ٹیک رسپانسبلٹی. دیز آر دا فالوورز آف سرکل آف کنسرن. وہ سرکل آف کنسرن کے فالوورس ہیں. جبکہ اس کے برعکس جو سرکل آف انفلوئنس کے ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہماری غلطی ہے, ہم فیل ہوئے ہیں. اور جو سرکل آف آپ کہہ لیں انفلوئنس کو فالو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے, تو پرو ایکٹیو پیپل ڈو ناٹ کمپلین, دے ٹیک دا رسپانسبلٹی اینڈ دے بلیو ان سرکل آف کورس انفلوئنس. وہ جو چیزیں کنٹرول میں ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں, جو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں ان کو فوکس نہیں کرتے. اینی ویز لیٹس موو. تو سب سے پہلے ہم پروڈکٹیوٹی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ پروڈکٹیوٹی ہوتی کیا ہے. تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہیومن بینگز جو ہیں ان کی جو زندگی ہیں وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. کیا کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں یا ڈیسیجنز پہ. یعنی لائف میں کیا حالات جو ہیں, جو ہم سرکمسٹانسز میں موجود ہیں, کیا وہ ہماری زندگیوں کے لیے رسپانسیبل ہوتی ہیں یا ہمارے ڈیسیجنز رسپانسیبل ہوتے ہیں. تو پروڈکٹیو پیپل کہیں گے کہ ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں, جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, جو ہم ڈیسیجنز کر رہے ہیں, جو ہم ایکشنز کر رہے ہیں, جو ہم چوائسیز لے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جبکہ ریئیکٹیو پیپل کہیں گے نہیں سرکمسٹانسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہر وقت جو ہے وہ کمپلین وہی جیسے ایز یوزول آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ وہ کمپلینس کرتے رہیں گے کہ نہیں جناب ہم نے جو ہے وہ لائف میں اس لیے کوئی چیز اچیو نہیں کی کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہمیں اپرچونیٹی نہیں مل پائی ہے, یا میرے خلاف تھا, میں نے اچھے مارکس نہیں لے پایا, ٹیچر میرے خلاف تھا, یا مارکنگ صحیح نہیں ہوئی, میں نے اچھے مارکس نہیں لیے. جبکہ اس کے برعکس جو پروڈکٹیو پیپل ہوں گے وہ اگر نہیں کامیاب ہو سکتے, ٹیسٹ دیتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ جیسے, تو وہ کمپلین نہیں کریں گے, وہ کہیں گے کہ ہماری غلطی ہے. وہ ریویو کریں گے, اپنی مسٹیکس کو دور کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سکسیزفل پیپل یا افیکٹو پیپل کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. تو ایک تو یہ آپ سمجھ لیں پروڈکٹیوٹی یہ سکھاتی ہے اگر آپ پروڈکٹیو بننا چاہتے ہیں تو لائف میں سب سے پہلے یہ ڈیسیژن لے لیں, یہ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کہ آپ کی لائف کے جو سرکمسٹانسز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ نے ان کو فوکس نہیں کرنا. آپ نے جو لائف کے آسپیکٹس آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کو فوکس کرنا ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے ڈیسیجن سے ہم اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں. جو فیکٹر آپ چینج کر سکتے ہیں ان کو چینج کریں, تو دا سرکمسٹانسز ول آٹومیٹکلی چینج, وہ بھی خود بخود چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے پھر اس میں فرسٹ ہیبٹ میں یہ آپ کو 3 سینٹرل ویلیوز بتائے گا لائف میں, کہ لائف میں 3 سینٹرل ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیفن کووے آپ کو بتائے گا کہ ہماری یا کوئی بھی ہیومن بینگ ہے اس کے لائف میں 3 سینٹرل ویلیو ہیں. ایک ایکسپیرینشیل ہے, ایک کریٹیو ہے اور ایک ایٹیٹیوڈنل ہے. ایکسپیرینشیل کا مطلب جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہماری فیٹ میں ہے. ٹھیک ہے, ہم جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, جہاں پہ ہم گرو کر رہے ہیں, جہاں ہمیں جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں فیٹ سے, وہ سارے ایکسپیرینشیل ویلیو ہیں. اور کریٹیو جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور تیسری ایٹیٹیوڈنل کہ ہم رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں. اب یاد رکھیں, دیکھیں لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایٹیٹیوڈنل جو ویلیو ہے کہ آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ناکام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پہلو ہے جو کہ ہماری لائف کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, ہماری لائف کو ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے, ہماری لائف کو میننگز دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ نیگیٹیولی رسپونڈ کریں گے, آپ کہیں گے کہ آئی کانٹ ڈو, میں نہیں کر سکتا, فیٹ جو ہے وہ ڈیسٹنی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے میری لائف پیٹرنس کو, آپ بیٹھ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر, تو یو کانٹ بی اے سکسیزفل پیپل ان واٹ ایور سرکمسٹانسز. کبھی بھی آپ جو ہے وہ سکسیزفل نہیں بن پا سکتے. ٹھیک ہے, تو ایٹیٹیوڈنل جو ویلیو ہے اس کو یہ پریفر کرے گا اپنی فرسٹ ہیبٹ میں جو اسٹیفن کووے ہے, کہ ہم نے اپنی ایٹیٹیوڈنل ویلیو کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے, اس کو فوکس کرنا ہے. آپ ان چیزوں کے بارے میں کمپلین کیوں کرتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو فوکس کریں
جو آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ ان رسپانسبلٹیز کو لیں، ریویو کریں، پرویکٹیو بنیں. ویری سمپل. اچھا اینی ویز اس کے بعد پھر اس میں یہ ہمیں بتائے گا، جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک یہ پک بھی دکھائی گئی ہے کہ دیکھیں ایفرٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک سلوپ پہ یہ جو ہے اپورڈ موو کر رہا ہے یہ جو ایک ایتھلیٹ ہے، تو اس کی ایفرٹس ڈیفائن کر رہی ہیں، اس کو پرویکٹیو بنا رہی ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز کے اگینسٹ رسپونڈ کر رہا ہے اور پازیٹیو رسپونڈ کر رہا ہے. یہ ٹرائز ٹو کنکر دا ہائٹ، وہ کنکر کرنے جا رہا ہے ہائٹ کو. تو یاد رکھیں اف یو فال رائز، اگر آپ گر جاتے ہیں لائف میں تو آپ اٹھیں، آگے موو کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کمپلینٹیو رہیں گے تو آپ پرویکٹیو نہیں. اسی طرح جو ہے پھر نیکسٹ اس میں یہ آپ کو بتائے گا، جیسے کہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کا آپ کو آئیڈیا دیا جا چکا ہے کہ سرکل آف کنسرن کو کون فوکس کر رہے ہوتے ہیں. سرکل آف کنسرن کو ریئیکٹیو پیپل جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جبکہ سرکل آف انفلوئنس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو پرویکٹیو پیپل سرکل آف انفلوئنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ہمیشہ لائف میں، وہ رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، وہ ان میٹرز کو فوکس کرتے ہیں جو چینج ہو سکتے ہیں، جو کنٹرول میں ہیں، اور وہ سرکل آف کنسرن کو ہمیشہ منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ سرکل آف کنسرن کو بڑھائیں گے تو آپ ریئیکٹیو پیپل ہوں گے، آپ کبھی بھی افیکٹیو نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، آپ سڈن ریئیکٹ کریں گے، اور سڈن ریئیکٹ میں نہ آپ کی پلاننگ ہوگی، نہ آپ کا کوئی آپ کہہ لیں کہ پراپرلی جو ہے وہ سیٹ اپ ہوگا، تو فیلیئرز جو ہیں اس کے چانس 100% ہوں گے. اگر آپ سرکل آف انفلوئنس کو فوکس کر رہے ہیں، پرویکٹیو پیپل ہیں، تو آپ چیزوں کو مینیج کر کے چلیں گے. تو پرویکٹیو پیپل وہ ہوتے ہیں جو سرکل آف انفلوئنس کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سرکل آف کنسرن کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ دیکھ لیں، ہم موسٹلی سرکل آف کنسرن کو ہی فوکس کرتے ہیں. ہم اپنی لائف میں ٹریجڈیز کو ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی جو ہے وہ پازیٹیو آؤٹ لک کریٹ نہیں کر رہے ہوتے. چیزوں کو ہم ہمیشہ ڈارک آسپیکٹس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو برائٹ آسپیکٹس ہیں، جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں، ان کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے. تو پہلی ہیبٹ یہ ہمیں یہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ کو فرسٹ آف آل چینج کریں، ہم پرویکٹیو بنیں، ہم سرکل آف انفلوئنس کو جو ہے وہ فوکس کریں. ہم ان چیزوں کو دیکھیں لائف میں جو ہمارے پاس ہیں. جیسے ایک انسان تھا، وہ کمپلین کرتا تھا کہ خدا نے مجھے جوتے نہیں دیے. وہ جا رہا تھا تو اس کو ایک ایسا بندہ نظر آیا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے. تو اس کو پھر پتہ چلا کہ سرکل آف انفلوئنس کیا ہوتا ہے، کہ خدا نے اس کو پاؤں تو دیے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں اپنی لائف میں جو آپ کے پاس ہیں. ڈو ناٹ فوکس دا تھنگس وچ یو ڈونٹ ہیو. تو یہ ہمیں اس میں جو ہے پہلی ہیبٹ میں اسٹیفن کووے جو ہے وہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جو لوگ سرکل آف آپ کہہ لیں کنسرن کو فوکس کرتے ہیں، سرکل آف کنسرن کو مین ریئیکٹیو پیپل جو اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں ان کا پھر سرکل آف انفلوئنس ایسے جیسے مکڑی کے جالے کی طرح چھوٹا ہوتا جاتا ہے. ان کے دماغ میں ٹینشنز انگزائٹیز زیادہ ہوتی ہیں، وہ پریشان ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کریٹیو نہیں کبھی بھی بن سکتے، وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ایون وہ اپنے لیے بھی کبھی کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. دے کانٹ انسپائر ادرس، وہ دوسروں کو انسپائر بھی نہیں کر سکتے. تو وی ول ہیو ٹو فوکس اگین سرکل آف انفلوئنس. اس کو ایکسپینڈ جتنا زیادہ آپ کریں گے تو یاد رکھیں اتنی فریڈم آپ کو ملے گی، اتنے زیادہ آپ ریلیکسڈ، زیادہ فری جو ہے وہ فیل کریں گے. اس کے بعد جو ہے یاد رکھیں ہم لائف میں جب بھی ہم یہ بلیو کریٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سرکل آف ظاہری بات ہے انفلوئنس کو فوکس کریں گے، ہم ایکشن پہ بلیو رکھیں گے، ڈیسیجنس پہ بلیو رکھیں گے، تو آپ غلط بھی کریں گے. دیکھیں جب ہم ایک اینگل بنا چکے ہیں لائف میں کہ ہم نے کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ہم کرنے جائیں گے تو ہم سے مسٹیکس بھی ہوں گی. اب ان مسٹیکس کو آپ نے اون کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ جو مسٹیکس ہوئی ہیں یہ میں اون کرتا ہوں، یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. آپ نے کمپلینٹیو نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ اون کرتے ہیں نا کسی مسٹیک کو، یاد رکھیں آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں تو وہ کریکٹنس کی طرف سٹیپ ہوتا ہے. آپ جب اکنالجڈ مسٹیک ہی نہیں، آپ اپنی مسٹیک کو اکنالج ہی نہیں کر رہے، تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو اس کو آپ کریکٹ بھی کبھی نہیں کر سکتے. تو مسٹیکس کو اکنالج کریں، کریکٹ کریں، چیزوں کو امپروو کریں، اور اس طرح سے ایک جو آن ایک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کیری آن کا، اور آپ امپروو جو ہے وہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے تو ٹرائی اگین. اس کے بعد جو ہے اس ہیبٹ میں یہ ہمیں بتائے گا کہ جب آپ سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ پرویکٹیو بننا چاہتے ہیں، تو آپ کمٹمنٹس کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں. آپ کمیٹیڈ بنیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، کمیٹیڈ بنیں.
آپ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے ہوں، آپ اپنے مائنڈ کو کمیٹڈ مائنڈ بنائیں. آپ کیئر لیس نہیں ہو سکتے، آپ ڈیوٹی لیس نہیں ہو سکتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا، تو ایسے نہیں ہو سکتے آپ. تو اف یو وانٹ ٹو بی پروکٹیو ان یور لائف اینڈ دیٹ از دا ویری فرسٹ ٹریٹ آف دا افیکٹو پیپل، تو آپ کو کمیٹڈ ہونا پڑے گا. آپ غلطیاں کرتے ہیں آپ کریں، آپ مسٹیکس کرتے ہیں آپ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی ہیبٹ دیکھیں. اب میں اس کا ریویو کرنے لگا ہوں پہلی ہیبٹ کا. تو پہلی ہیبٹ میں اسٹیفن کووے نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں پروکٹیو لائف میں بننا ہے. ہمیں لائف میں پروکٹیو جب بنیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، جس کو اس نے نام دیا ہے سرکل آف انفلوئنس کا. تو آپ سرکل آف انفلوئنس کو فوکس کریں، ان چیزوں کو فوکس کریں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کو اس نے نام دیا ہے سرکل آف کورس کنسرن کا. جو ہمارے انکنٹرولڈ میٹرز ہیں لائف میں، ہمارے جو فیٹ لے کر آ رہی ہے، تو اس کو آپ فوکس نہ کریں. اسی طرح پھر آپ اپنی جو کور ویلیو ہے لائف کی، ایٹیٹیوڈنل ویلیو ہے، اس کو فوکس کریں. آپ دیکھیں ہاؤ یو آر ایکچولی رسپونڈنگ ٹو دا لائف ایشوز. آپ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. یاد رکھنا کہ دا پرابلم از ناٹ دا پرابلم، دا پرابلم از ہاؤ وی آر رسپونڈنگ ٹو دا پرابلم. یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم پرابلم کے سامنے رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں. آپ اگر نیگیٹیولی لیں گے تو آپ کبھی بھی اس پرابلم سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتے. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے. اسی طرح پھر ہمیں اس نے یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے ایک ویژن جو ہے وہ ڈیولپ کریں اپنے اس جو ہے مطلب کریکٹر ٹریٹ کے اندر. پروکٹیوٹی جو ہے اس کا جو سیڈ ہے وہ لگا لے، کیونکہ جب تک یہ سیڈ نہیں لگے گا پروکٹیوٹی کا تو اگلی ہیبٹس کسی کام کی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے اینگل چینج کریں، اپنے آپ کو پروکٹیو بنائیں، اور پروکٹیو بننے کے بعد جو ہے وہ آپ نیکسٹ جو ایک اس کی ہیبٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگین آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل آپ کو لرن انگلش وتھ شہباز گل نظر آ رہا ہے، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میری ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ جیسی میں اس کو جو ہے وہ پبلش کرتا ہوں یا اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے، اور آپ اس کو جو ہے آن ٹائم جو ہے وہ دیکھ سکیں. اور ویڈیوز کو جو ہے وہ کائنڈلی شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ کائنڈلی پریس کریں. اچھا، اس کے بعد اب جو ہے وہ ہم دوسری ہیبٹ دیکھتے ہیں. ہیبٹ نمبر 2 ہے، وہ ہے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، جس کو ہم پرسنل لیڈرشپ کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. یہ دوسری ہیبٹ ہے اسٹیفن کووے کی. اس میں یہ بتاتا ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ میں. اس میں پہلے آپ کو نا تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ کیا اس میں یہ کہنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، پہلے اس نے آپ کو پروکٹیو بنا دی ہے پہلی ہیبٹ میں کہ آپ ویژن ایک بنا لیں، آپ ایک اینگل بنا لیں کہ آپ نے پروکٹیو بننا ہے، کمپلینٹیو نہیں بننا. آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی. دوسرے میں پھر یہ آپ کو بتائے گا کہ اب آپ نے اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے. تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس میں یہ بتائے گا کہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ. اینڈ سے مراد پرپز ہے. اپنے مائنڈ میں کوئی پرپز جو ہے فرسٹ آف آل کریٹ کریں. یاد رکھیں جو بھی ہم چیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس کے لیے مائنڈ سیٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مائنڈ میں پہلے کوئی ہم پلان بناتے ہیں، کوئی پرپز بناتے ہیں، کوئی ویژن بناتے ہیں، کوئی مشن بناتے ہیں. اس کو پھر بعد میں ریئل ورلڈ میں جو ہے وہ ہم جو ہے کنکریٹائز کرتے ہیں، اس کو ایک عملی شکل دیتے ہیں. جیسے علامہ محمد اقبال نے جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ خواب دیکھا پاکستان کا، تو اس نے سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے اپنے مائنڈ میں کریٹ کیا، ایک آئیڈیا کریٹ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے فار دا سیک آف دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کنکریٹائز جو ہے وہ قائد اعظم اور باقی جتنے بھی جو موومنٹ کے حصہ تھے پاکستان موومنٹ کا، انہوں نے اس کو کنکریٹائز کیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ سب سے پہلے یہ سوچیں، آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں، آپ ایک مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ لائف میں کیا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہو. یاد رکھیں اس میں ہمیں سکھائے گا کہ بی دا رائٹر آف یور اون لائف. آپ اپنی لائف کا اسکرپٹ جو ہے وہ خود لکھیں. دیکھیں نا کتنی مزے کی بات ہے یہ کہ ٹرائی ٹو بی دا اسکرپٹ رائٹر آف یور اون لائف، ڈو ناٹ گیو دس رائٹ ٹو دا ادرس. اب دوسروں کو یہ رائٹ نہ دیں، آپ اپنی لائف کا اسکرپٹ جو ہے وہ خود لکھیں. ڈریم بگ، آپ خواب دیکھیں، آپ سوچیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر غور کریں، آپ فوکس کریں کہ آپ کو لائف میں کیا چاہیے. پھر وہ ان فوکس کی ہوئی چیزوں سے آپ مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، گولز بنائیں اپنی لائف میں.
تو اسی طرح جو ہے پھر آپ اپنی جو ہے وہ ان گولز کو اچیو کرنے کی طرف جائیں گے. تو اس میں جو ہے ظاہری بات ہے، اس میں یہ پرسنل لیڈرشپ ہمیں سکھائے گا. تو پرسنل لیڈرشپ کی ہمیں ڈیفینیشن بھی دے گا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. جیسے اس میں ڈیفینیشن ایک آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ویرن بینس کی، تو وہ ہے کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں کیا فرق ہوتا ہے. مینجمنٹ ہوتی ہے ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس، آپ ٹھیک چیزیں کریں، دیٹ از مینیجیبل، مینجمنٹ کہلاتی ہے. اور لیڈرشپ کی ہوتی ہے کہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. آپ فرق دیکھیں، مینجمنٹ از ڈوئنگ تھنگز رائٹ، کہ آپ چیزیں پہلے خراب پڑی ہیں اس کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ مینجمنٹ ہے. اور لیڈرشپ ہے کہ آپ غلطی کریں ہی نہ، آپ چیزیں ہی ٹھیک کریں. تو ایک لیڈرشپ کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اینڈ ول ہیو ٹو کریٹ این اینڈ ان یور مائنڈ، اپنے دماغ کو کلیئر کرنا ہے. دیکھیں آپ لائف میں، آپ کو ایک دفعہ لائف ہم سب کو ملی ہے، ہم لائف میں کرتے جا رہے ہیں، پیسہ کماتے جا رہے ہیں، ہم ارننگ کرتے جا رہے ہیں، فائنینشلی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپلفٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک سٹیج پہ جا کے ہمیں فیل ہوگا کہ شاید ہم زندگی کچھ پہلوؤں کو پیچھے چھوڑ آئے، ہم فیملی کو ٹائم نہیں دے پائے، اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے پائے، اسی طرح اپنے فرینڈس کو ٹائم نہیں دے پائے. تو اس وقت افسوس ہوگا. تو ہمیں اس لیے اس افسوس سے بچنے کے لیے، بیلنس لائف کے لیے پہلے ہی اپنا ویژن جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے، ایک مشن کریٹ کرنا چاہیے کہ کیسے ہم نے سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں لیڈرشپ اگر آتی ہے تو یاد رکھنا پھر مینجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ لیڈرشپ میں آپ چیزیں کر ہی رائٹ رہے ہیں. تو مینجمنٹ میں تو بعد میں رائٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو لیڈرشپ میں تو آپ پہلے ہی رائٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ مائنڈ میں یہ سیکنڈ ہیبٹ ڈیولپ کرو گے، پریکٹیکل اس کو فالو کرو گے، آپ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک اسکیچ ڈیولپ کرو گے کہ آپ نے لائف میں کرنا کیا ہے، آپ کے ڈریمز کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. تو پھر کبھی بھی ریگریٹ آپ جو ہے وہ فیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے تو آپ مشن سٹیٹمنٹس بنائیں. مشن سٹیٹمنٹ مینز اپنا ویژن بنائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے کیا ویلیوز ہیں، آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں زندگی کا، آپ کا مشن جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جیسے ایک اور اس کے اندر جو ہے پرنسپل لکھا ہوگی ہے کہ ہم لائف میں جو اپنی لائف گزار رہے ہیں، جیسے یہ ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، کبار پوٹر ہے جو کہ مڈ سے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کوئی گھڑا ٹائپ چیز جو ہے وہ بنا رہا ہے. تو اس میں دیکھیں اس نے ایک مائنڈ سیٹ پہلے بنایا ہوا ہے کہ میں نے کیسے اس کو شیپ دینی ہے. تو اس کی فنگرز پھر اس آئیڈیا کے اکارڈنگ جو ہے وہ موو کر رہی ہیں اور خوبصورت ایک شیپ جو ہے وہ بن رہی ہے. اگر آپ بنا سوچے سمجھے ایسے ہی آپ اس کے اوپر مڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے لگ جائیں گے تو کچھ بھی جو ہے وہ آپ کریٹ نہیں کر پا سکتے. تو اس لیے فرسٹ آف آل میک اینڈ ان یور مائنڈ، پرپس کریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے جب آپ مشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا آپ منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھنا منزل کا تعین منزل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اگر آپ منزل کا ڈیسیژن ہی نہیں کر پاتے تو آپ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہی وہ سکھانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی اس کی سیکنڈ ہیبٹ اسٹیفن آر کووے کی، جو کہ تھی کہ میک این اینڈ ان یور مائنڈ، اپنے مائنڈ میں ایک جو ہے وہ اینڈ یا پرپس کریٹ کریں. بی دا اسکرپٹ رائٹر آف یور اون لائف. آف کورس ڈریم بگ اینڈ دین ٹرائی ٹو اچیو دوز ڈریمس. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ جو تھی وہ ہیبٹ تھی. تو اسی طرح جو ہے اگین آئی ول ریکویسٹ کہ سبسکرائب مائی چینل. اینڈ آف کورس اف اینی بڈی وانٹس ٹو لرن انگلش لینگویج گریجویشن لیول کی، ماسٹرز لیول کی، تو وہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے واٹس ایپ پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی پیج کو بھی لائک کریں اور کائنڈلی جو ہے لائک اور شیئر کریں اس چینل کو، تاکہ آپ کو فردر جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ مل سکے. اینی ویز اب ہم چلتے تیسری ہیبٹ کی طرف، وہ ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ. اب دیکھیں آپ نے پروڈکٹیو اپروچ ڈیولپ کر لی، پہلی ہیبٹ. دوسرا آپ نے ایک مشن سٹیٹمنٹ بھی بنا لی، آپ کو پتہ ہے اب لائف میں آپ کو چاہیے کیا ہے. اب لائف میں پتہ تو ہے چاہیے کیا ہے، لیکن اس کو اب نا آپ نے سیکوینس میں لے کر آنا ہے کہ لائف دیکھیں کئی آسپیکٹس رکھتی ہے. سکسیزفل وہ نہیں ہے پرسن جو ایک آسپیکٹ میں اوپر تک چلا جائے، ایک کلائمیکس تک چلا جائے. جیسے ایک بزنس مین، اس نے بڑا پیسہ کما لیا لیکن فیملی کو ٹائم نہیں دے پایا، بچے اسپوائل ہو گئے، تو اس کو ہم سکسیزفل نہیں کہیں گے. زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ہمہ پہلوؤں کو، تمام پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے.
تو یہی جو مینجمنٹ ہے یہ ہمیں اب سکھائے گا اسٹیفن آر کووے، کہ ہم نے مشن تو بنا لیا، اب جیسے ایک ریسیپی ایک آپ کو پک نظر آ رہی ہے، تو اس میں دکھایا جا رہا ہے آپ ریسیپی بناتے ہیں تو آپ ایک سیکوینس، ایک آرڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ نے پہلے کیا ڈالنا ہے، پہلے آپ آئل ڈالیں گے یا ڈائریکٹ ہی آپ اس میں جو ہے بینز ڈال دیں گے اگر آپ بینز بنانے جا رہے ہیں. تو یہ تیسری ہیبٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں سکھائے گا کہ آپ پریورٹیز بنائیں لائف میں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا سب سے اہم ہے. اس میں ایک کوارڈرنٹ بھی ہمیں دے گا موسٹ امپورٹنٹ کا اور ارجنٹ کا، تو ہم اس کو فالو کر کے چیزوں کی پریورٹیز کو کریٹ کریں. ہمیں پتوں ہمیں لائف میں کیا چاہیے، اپنی پریورٹیز کو زیادہ ہم ٹائم دیں. جو موسٹ امپورٹنٹ ہوگا، موسٹ ارجنٹ ہوگا، پہلے ہم اس کو ڈیل کریں گے. جو لیس ارجنٹ ہوگا اس کو بعد میں ڈیل کریں گے. تو اس طرح سے ہم رسپانسیبل بننا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم یہ آرڈر کو لائف میں سمجھ لیتے ہیں نا کہ کیا چیز زیادہ ضروری ہے پہلے کرنا، تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اس آرڈر کو سمجھنا ہے. ہر لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ دوسروں کو دیکھ کے فالو نہیں کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں پہلے وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہی کروں گا، ناٹ ایٹ آل. آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنی پروڈکٹیو اینگل کو سیٹ کریں. اس کے بعد آپ مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں. اس کے بعد آپ اس اسٹیپ کی طرف آئیں کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. تو اگر آپ پریورٹیز کی طرف جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ نے اسکرپٹ تو لکھ لیا، لیکن اب اس اسکرپٹ کو آپ نے کس ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے، کس ارینجمنٹ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ہمیں جو ہے اب اس میں سکھائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ مینجمنٹ کے میتھڈز جو ہیں وہ بتائے گا کہ آپ اپنے نوٹس کریٹ کریں، اپنے اپوائنٹمنٹس وغیرہ کا ریکارڈ رکھیں. آپ پریورٹیز کو جو ہے وہ گول سیٹنگز کو جو ہے وہ پریورٹی بیسڈ سیٹ کریں کہ آپ نے کون سے گول کو کس سٹیپ پہ جو ہے وہ اویل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے یہ ایک ڈائیگرام دکھائی گئی ہے، اب یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دکھائی گئی ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیں کہ ارجنٹ کیا ہے. ارجنٹ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک بزنس آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کی کوئی جو ہے وہ ڈاک ہے یا کوئی ایسا کام ہے، ورک ہے جو بہت ضروری ہے، لیکن آپ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں، تو آپ نے مینجمنٹ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پٹ دا فرسٹ تھنگز فرسٹ پہ آپ فالو نہیں کر رہے، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یاد رکھنا کہ دیر آر مینی پیپل ان لائفس who look busy but doing nothing. تو لک بیزی کا یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ غلط اگر آرڈر پہ کام کر رہے ہیں تب بھی آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ افیکٹو نہیں بن سکتے پھر. ٹھیک ہے، تو آپ چیزوں کو جو ان کی نوعیت ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اس کو سمجھیں، تبھی جو ہے وہ آپ آگے جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں لائف میں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی ہے کہ آپ پریورٹائز کریں، چیزوں کو آرگنائز کریں اور اپنے آپ کو پھر اس پریورٹی کے لیے ڈسپلن کر دیں، اس کو آپ فلی کمیٹڈ ہو کر جو ہے وہ اپنی لائف میں پرفارم کریں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہمیں پرسنل مینجمنٹ کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ پرسنل مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ پریورٹیز کو بنا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو آف کورس ڈیلیگیٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی آپ کہہ لیں کہ تھنکنگ کو یا اپنی ایک رسپانسبلٹی کو. تو آپ اس کو ان ڈیپتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں، آپ سمجھیں لائف کو ان ڈیپتھ جا کر کہ لائف ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، کون سا کام میں نے پہلے کرنا ہے اور کون سا جو ہے وہ بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں ڈیلیگیشن کے 2 ٹائپس بھی ہمیں بتا دیں، گوفر ڈیلیگیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور کانسیپٹ ڈیلیگیشن کا، آپ اس کو سمجھیں کہ آپ نے اب جیسے یہ ایک سوئچ ہے، اس میں کون سا سوئچ پہلے لگانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ غلط تار لگا دیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا. تو آپ انڈرسٹوڈ کریں چیزوں کو. آپ ایک اگر باس ہیں کسی کمپنی میں تو آپ دیکھیں کہ کمپنی کے کون سے پہلو کو پہلے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ آگے جو ہے وہ اس میں موو کر سکیں. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح جو ہے امیچور جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریورٹیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، ان کو زیادہ گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے پریورٹیز کو کریٹ کرنے کی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نکل چکے ہیں، آپ کی پلاننگ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہوا کے جھونکے پہ کہ جدھر کی ہوا ہے ادھر ہی جانا ہے، تو آپ امیچور ہیں. میچورٹی سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو پرویکٹیو ہو کر سوچتے ہوئے، مشن سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے، پھر اس کی پریورٹیز جو ہے وہ کریٹ کر کے نکلیں، تو راستے آسان اور منزلیں جو ہیں وہ آسانی سے آپ کو جو ہے وہ مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے پھر اگر آپ ایک باس ہیں، آپ پریورٹیز کو فالو اپ کر رہے ہیں، پریورٹیز کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لائف میں جو ہے وہ کیا چاہیے، آپ نے کیسے موو کرنا ہے. تو اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ لائف میں لوگوں سے لوگوں کو ڈیل کرنا بھی آپ کو آ جائے اس اسکل کے اندر.
مثلا وہ کیسے کہ آپ نے پٹ دا فرسٹ تھنگس فرسٹ آپ کو پتہ ہے، تو آپ نے اب سلیکشن کرنی ہے، آپ کوئی کام لینا چاہتی ہیں، آپ ایک باس ہیں، آپ ایک ہیڈ ہیں، یا آپ ایک انچارج ہیں کسی ادارے کے، یا کسی بھی ایک آپ کہہ لیں کہ بزنس کے، تو آپ اس میں سے سلیکشن آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے، آپ کسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو جانچ پڑتال کر کے سلیکٹ کریں، اور پھر اگر سلیکٹ کر لیا پھر اس کو ڈسہارٹ نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ لوگ وہ بن جاتے ہیں جو آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پہلے یہ کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ بھی ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں پھر آپ کو انٹر ڈیپینڈنس کے حوالے سے بتائے گا کہ ہم جو ہے اگر کسی سے کام لے رہے ہیں، پٹ دا تھنگس فرسٹ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ایموشنلی جو ہے وہ بک اپ بھی کریں، ان کو کنسول بھی کریں، تو اس طرح سے جو ہے ہم اپنی اچیومنٹس کو جو ہے وہ زیادہ طور پہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایموشنل بینک اکاؤنٹ کے کانسیپٹ دے گا، بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب کوئی بھی آپ نے ایک گولز کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ انڈیویجول کو انڈرسٹینڈ کریں، جس سے آپ کام لے رہے ہو یا جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، اس کو پہلے سمجھیں۔ اس کو آپ سمجھیں گے تبھی آپ اس کو جو ہے وہ ایموشنلی ڈیل کر سکتے ہیں، آپ اس کو بک اپ کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آگے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لائف میں ان کو آپ انڈرسٹوڈ کرنا سیکھیں تو بڑی بڑی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر کرنے لائف میں لگ جائیں گے تو بڑے بڑے میٹرز جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر یہ بتاتے ہیں کہ کمٹمنٹس کو جو آپ جو ہے وہ کمیٹڈ ہو جائیں، آپ رسپانسیبل بنیں، اپنی کمٹمنٹس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں لائف میں۔ تو اسی طرح جو ہے پھر آگے موو کرے گا تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، لوگوں کو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان ایکسپیکٹیشنز کو فلفل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا بزنس، آپ جو بھی کام کریں، لوگوں کا ٹرسٹ آپ پہ بنے اور آپ جو ہے وہ ایک افیکٹو پیپل جو ہے وہ بنے، اور آپ کا سرکل آف انفلوئنس جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے۔ انٹیگریٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تمام میٹرز کو۔ اسی طرح جو ہے پھر اس میں یہ سنسیریٹی کا ایلیمنٹ دکھائے گا کہ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، اف یو آر اے باس دین اپولوجائز۔ اگر آپ اپولوجائز کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ ایکچولی شیم فل ایکٹ، یہ شیم فل ایکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے پھر یہ تینوں جو آپ نے ہیبٹس پڑھی ہیں اس کے حوالہ سے سمرائز میں کرنے لگا ہوں کہ ابھی اس لیکچر میں ہم نے جو 3 ہیبٹس پڑھی ہیں اسٹیفن آر کووے کی، اس میں پہلے ہیبٹ میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں پروڈکٹیو بننا ہے، ہمیں سرکل آف انفلوئنس کو فوکس کرنا ہے، ہمیں ری ایکٹیو نہیں بننا، ہمیں سرکل آف کنسرن کو فوکس نہیں کرنا، ہمیں ان چیزوں کو فوکس نہیں کرنا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پھر دوسری ہیبٹ میں اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنے مائنڈ کے اندر ایک اینڈ جو ہے وہ پرپس جو ہے وہ کریٹ کریں، تبھی ہم چیزوں کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں، ہم خواب دیکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان خوابوں کو حاصل کر سکیں۔ پھر تیسری میں بتایا کہ پرسنل مینجمنٹ کے لیے ہم نے مشن اسٹیٹمنٹ بنا لی ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، مائنڈ میں ہمارا آئیڈیا موجود ہے، اس کے لیے اب ہم نے اپنی پریورٹیز کا ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم نے پریورٹیز کیسے ڈیولپ کرنی ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے ان پریورٹیز کے لیے، پھر ایموشنلی ہم نے کیسے جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، لوگوں کو کیسے جو ہے اپنے ساتھ موو کروانا ہے، وہ بتایا۔ تو ان تینوں ہیبٹس کو اسٹیفن آر کووے جو ہے وہ میچورٹی لیولز بناتا ہے اب اپنی ان 7 ہیبٹس کے۔ وہ کہتا ہے کہ میچورٹی جو ہے نا، میچورٹی وہ 3 لیولز پہ ہوتی ہے، موو کرتی ہے لائف میں۔ پہلا ہے ڈیپینڈنٹ لیول، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، میچور نہیں ہوتا۔ میچورٹی کا سفر شروع ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ سے۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ تینوں فرسٹ جو 3 ہیبٹس ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ پروایکٹیو بنے، کیپ اینڈ ان یور مائنڈ، تیسری ہے پٹ دا فرسٹ تھنگز فرسٹ، اگر آپ تینوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ بن چکے ہیں۔ تو یہ بیسکلی جو فرسٹ 3 ہیبٹس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ فیز ہے میچورٹی کا، جہاں پہ آپ سیلف ماسٹری کر چکے ہو، اپنے آپ کو آپ ٹھیک کر چکے ہو، اپنے آپ کو آپ امپروو کر چکے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اپنے آپ کو تو آپ نے امپروو کر لیا ہے، تو یاد رکھنا دس از ناٹ دا ہائیسٹ لیول آف میچورٹی، اب آپ نے باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ اگلا سٹیپ ہے جس کو انٹر ڈیپینڈنٹ کہیں گے۔ اب جو نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ ہیبٹس پڑھیں گے 4 to 6 to 7، ٹھیک ہے؟
تو ان ہیبٹس میں وہ آپ کو انٹرڈیپینڈنٹ بننا سکھائے گا، ٹیم ورک کے حوالے سے آپ کو سکھائے گا کہ آپ کیسے مل کر جو ہے لوگوں کے ساتھ سوشلی طور پہ ڈیپینڈ کر کے ایک دوسرے کے اوپر کیسے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب تک اگین آئی ریپیٹ، جو 3 ہیبٹس آپ نے پڑھی ہیں وہ تینوں کی تینوں ہیبٹس انڈیپینڈنٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں لوگوں کو. تو تھینک یو سو مچ فار دا پارٹ 2. دا نیکسٹ لیکچر kindly visit my of course channel so that we can also get the second video. آپ کو سیکنڈ ویڈیو جو ہے وہ مل سکے. تو یہ پارٹ 1 میں نے تینوں ہیبٹس کو جو ہے اس کو ریویو آپ کے ساتھ کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہیبٹس ہوں گی ان کا ریویو ہم کریں گے. تو اگین سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک یو سو مچ.